کشمیری حریت رہنماؤں کے خلاف سیاسی انتقام پر مبنی تازہ کارروائی میں نئی دہلی میں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی ایک عدالت نے محبوس حریت رہنما اور لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو ان کے خلاف درج ایک جھوٹے مقدمے میں باضابطہ طور پر مجرم قرار دے دیا ہے۔ NIA کی عدالت کے خصوصی جج پروین سنگھ نے حکام کو محمد یاسین ملک کی مالی حالت کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تاکہ ان پر عائد کیے جانے والے جرمانے کی رقم کا تعین کیا جا سکے۔ محمد یاسین ملک کی سزا سے متعلق عدالت 25 مئی کو سماعت کرے گی۔ نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو نشانہ بنانے اور جھوٹے مقدمات میں ان پر فرد جرم عائد کیے جانے کے خلاف آزاد جموں کشمیر میں ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ضلع اور تحصیل کی سطح پر ریلیوں کی کال وزیر اعظم آزاد کشمیر نے دی تھی۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سڑکوں پر نکل آئے اور محمد یاسین ملک کے خلاف بھارتی حکومت کے من گھڑت مقدمات اور بدترین اقدامات کے خلاف احتجاج کیا۔ پاسبان حریت جموں کشمیر نے لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی رہائی کے لیے مظفر آباد میں ایک احتجاجی دھرنا دیا، جس کے بعد ایک ریلی نکالی گئی۔ مظفر آباد میں پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر محمد یاسین ملک اور دیگر کشمیری سیاسی نظر بندوں کی رہائی کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے سیاہ پرچم لہرائے اور کشمیر کی آزادی، محمد یاسین ملک اور دیگر کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے لیے نعرے لگائے۔ مقررین نے اس موقع پہ کہا کہ وہ محمد یاسین ملک اور دیگر کشمیری قیدیوں کے خلاف بھارت کی متصب عدالتوں کے تمام غیر قانونی اقدامات اور فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک بہت بڑے جلوس کی قیادت کی اور اس موقع پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی عدلیہ محمد یاسین ملک کو افضل گرو اور محمد مقبول بٹ کی طرح جیل کے اندر ہی قتل کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکام کی طرف سے حریت رہنما محمد یاسین ملک کے خلاف من گھڑت الزامات عائد کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے ناظم الامور کو بدھ کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں قید محمد یاسین ملک کے خلاف من گھڑت الزامات عائد کرنے پر پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کرتے ہوئے ایک ڈی مارچ حوالے کیا گیا۔ بھارتی سفارتکار کو پاکستان کی تشویش سے بھی آگاہ کیا گیا کہ مقامی کشمیری قیادت کی آواز کو دبانے کے لیے بھارتی حکومت نے انہیں جعلی مقدمات میں پھنسانے کا سہارا لیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ممتاز آزادی پسند رہنماؤں میر وائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے حول کی برسیوں کی یاد میں 21 مئی کو مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی کے خلاف ہفتے کے روز احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ لوگ مزار شہداء عیدگاہ جائیں گے اور شہداء کی قبروں پر فاتحہ خوانی کریں گے۔